السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑی حرکات کی مشق پڑھی تھی، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے پڑی حرکات کے متعلق جتنی بھی باتیں تھیں وہ ہم نے سیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑی حرکات کی ہم نے پہچان بھی کی تھی اس میں، اور ہم نے جوڑ رواں بھی پڑھی تھی، اور پڑی حرکات کی مکمل مشق پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پڑی حرکات کے متعلق جتنی بھی باتیں تھیں، اجرا کے متعلق اور جوڑ رواں کے متعلق جتنی بھی باتیں تھیں وہ الحمدللہ ہم نے سیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں تنوین کی پہچان، ٹھیک ہے، کہ تنوین کسے کہتے ہیں اور تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تنوین کی پہچان، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو ہم تنوین کی پہچان کیسے کروائیں، ٹھیک ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں انہوں نے تختی نمبر 1 مفردات بھی پڑھی ہوتی ہے، تختی نمبر 2 مرکبات بھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں نے پڑی حرکات پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب پڑی حرکات میں بچوں نے پڑی حرکات کی پہچان پڑھی، پھر اس کے بعد پڑی حرکات کی جوڑ اور رواں پڑھی، پھر اس کے بعد بچوں نے پڑی حرکات کی مشق پڑھی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں بچوں نے پڑھی ہیں۔ اب بات آتی ہے تنوین کی۔ اب بچوں کو تنوین کی پہچان کیسے کروائی جائے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ضروری بات ہے، ٹھیک ہے۔ بچے جو ہیں وہ پڑی حرکات کی پہچان پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زبر زیر پیش، ایک زبر ایک زیر ایک پیش، ٹھیک ہے، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اب ہم نے تنوین کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پڑی حرکات کی پہچان کو تھوڑا سا دہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے پڑی حرکات کی پہچان ہم نے کیسے کروائی تھی، جیسے ہم نے الف لکھا تھا، ٹھیک ہے بچوں، یہ کیا ہے؟ الف، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں، الف کے اوپر میں نے ایک ترچھی سی لکیر بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو بچوں، اس ترچھی سی لکیر کا نام ہے زبر، اس ترچھی سی لکیر کو کہتے ہیں زبر، یہ ہے زبر، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ زبر نہیں تھی، ایک ترچھی سی لکیر تھی، اب یہ اس کا نام زبر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زبر کہاں ہے؟ زبر حرف کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اب زبر ہے، زبر کا دوسرا نام ہے پڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ فی الحال بچوں کو تنوین کی پہچان پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کی پہچان پڑھانے سے پہلے پڑی حرکات کی پہچان جو ہے وہ بھی تازہ کروانی ہے، ٹھیک ہے، کہ بچوں ہم نے پڑی حرکات کی پہچان ایسے کی تھی، ٹھیک ہے، پڑی حرکات کی پہچان ہم نے ایسے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ الف ہے، الف کے اوپر زبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ زبر ہے، یہ کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب زبر کو اوپر سے ہٹا کر نیچے لگا دے تو اب کیا ہو گئی؟ اب زیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھو مجھے اس کا نام زبر نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے زیر، اس کو کہتے ہیں زیر، یہ ہے زیر، ٹھیک ہے۔ اب زیر کہاں ہے؟ حرف کے نیچے ہی، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب زیر کا دوسرا نام ہے پڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ اب پیش کی پہچان، ٹھیک ہے، زبر لکھیں، ٹھیک ہے بچوں، یہ کیا ہے؟ زبر ہے، زبر کے میں نے اوپر والے سرے کو کھول کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا نام زبر نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے پیش، اس کو کہتے ہیں پیش، یہ ہے پیش، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پڑی حرکات کی پہچان پڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے تنوین کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ زبر ہے، ایک زبر ہے، زیر ہے، ایک زیر ہے، پیش ہے، ایک پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے تنوین کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے کرائیں گے اس کو سیکھنے والے ہیں کہ تنوین کی پہچان ہم نے کیسے کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے تنوین کی پہچان کروانی بچوں کو کہیں دیکھو بورڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، دیکھو بچوں، ٹھیک ہے، میم لکھیں، بچوں سے پوچھیں بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ میم ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو کہیں دیکھو، بچوں سے پوچھیں بچوں یہ کیا ہے؟ میم، یہ کیا ہے؟ زبر، ٹھیک ہے۔ بچے سے پوچھیں بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ میم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں سے پوچھے بچوں کتنی زبریں ہیں، تو بچے دیکھ رہے ہیں اور کہیں گے کہ ایک زبر ہے، ٹھیک ہے، ایک زبر ہے نا۔ اب ہم نے تنوین کی پہچان کروانی ہے، تنوین کی پہچان ہم نے ایسے کروانی ہے، ایک زبر ہے، بچوں سے پوچھے کتنی زبر ہیں، تو بچے کہیں گے ایک زبر ہے۔ اب بچوں کو کہیں دیکھو بچوں ایک زبر اور آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب کتنی ہو گئی؟ اب 2 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک تھی،
अब कितनी हो गई, अब 2 हो गई। ठीक है, तो अब कहें, याद रखो बच्चों, 2 ज़बर को 2 ज़बर वाली तनवीन कहते हैं। ठीक है, फिर बच्चों से कहे बच्चों 2 ज़बर को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे 2 ज़बर को 2 ज़बर वाली तनवीन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 3 बार इज्तिमाई, 3 बार इनफरादी। ठीक है, अब बच्चों से कहे बच्चों 2 ज़बर वाली तनवीन कहाँ है, तो बच्चे कहेंगे 2 ज़बर वाली तनवीन जो है वो मीम के ऊपर है, हरफ के ऊपर है। ठीक है, तो आप कहें, याद रखो बच्चों 2 ज़बर वाली तनवीन हमेशा हरफ के ऊपर होती है। ठीक है बच्चों, 2 ज़बर वाली तनवीन कहाँ होती है, हमेशा हरफ के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से 3 बार इज्तिमाई, 3 बार इनफरादी आप पूछते जाए। ठीक है, अब तनवीन की पहचान में 2 बातें। ठीक है, एक तो ये 2 ज़बर है, 2 ज़बर वाली तनवीन है, और दूसरा हमेशा हरफ के ऊपर होती है। ठीक है, एक तो ये 2 ज़बर है, अब 2 ज़बर वाली तनवीन है कहाँ होती है, हमेशा हरफ के ऊपर। ठीक है, तो उसी तरीके से आप पढ़ाते जाए। दूसरा मीम। ठीक है बच्चों, ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे ये मीम है। बच्चों ये क्या है, ज़ेर। कितनी ज़ेर है, 1 ज़ेर है। ठीक है, अब कहें, देखो बच्चों मैंने 1 और ज़ेर लगा दी, अब कितनी हो गई, अब 2 हो गई। ठीक है, पहले 1 ज़ेर थी, अब कितनी हो गई, अब 2 ज़ेर हो गई। अब बच्चों से पूछें बच्चों अब कितनी ज़ेर हो गई, अब 2 ज़ेर हो गई। ठीक है, तो अब कहें, याद रखो बच्चों 2 ज़ेर को 2 ज़ेर वाली तनवीन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों 2 ज़ेर को क्या कहते हैं, तो बच्चों कहेंगे 2 ज़ेर को 2 ज़ेर वाली तनवीन कहते हैं। ठीक है, फिर 3 बार इज्तिमाई, 3 बार इनफरादी। बच्चों 2 ज़ेर को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे 2 ज़ेर को 2 ज़ेर वाली तनवीन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम पूछते जाएंगे। अब बच्चों को कहे बच्चों 2 ज़ेर वाली तनवीन कहाँ है, तो बच्चे देख रहे हैं कि 2 ज़ेर वाली तनवीन जो है वो हरफ के नीचे है, मीम के नीचे है। ठीक है, तो कहें, याद रखो बच्चों 2 ज़ेर वाली तनवीन हमेशा हरफ के नीचे होती है। ठीक है, इसी तरीके से 3 बार इज्तिमाई, 3 बार इनफरादी आप पूछते जाए। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 बातें हैं, एक ये 2 ज़ेर वाली तनवीन है, दूसरा 2 ज़ेर वाली तनवीन हमेशा हरफ के नीचे होती है। ठीक है, एक ये 2 ज़ेर वाली तनवीन है, अब ये 2 ज़ेर वाली तनवीन है, दूसरा 2 ज़ेर वाली तनवीन कहाँ होती है, हमेशा हरफ के नीचे। ठीक है, इसी तरीके से हमने पहचान करवानी है। अब मीम, तीसरा मीम। बच्चों ये क्या है, मीम। ये क्या है, पेश। कितने पेश हैं, 1 पेश है। ठीक है, अब इस पेश के मैंने नीचे वाले सिरे को गोल कर दिया है, अब कितने हो गई, अब 2 पेश हो गई। ठीक है, तो कहो, याद रखो बच्चों 2 पेश को 2 पेश वाली तनवीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, 2 पेश को क्या कहते हैं, 2 पेश वाली तनवीन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बच्चों से पूछते जाए। 3 बार इज्तिमाई, 3 बार इनफरादी। ठीक है, पर बच्चों को कोई बच्चों 2 पेश वाली तनवीन कहाँ है, तो बच्चे बताएंगे 2 पेश वाली तनवीन जो है वो सही हरफ के ऊपर है, मीम के ऊपर है। ठीक है, तो बच्चों को भाई याद रखो बच्चों 2 पेश वाली तनवीन हमेशा हरफ के ऊपर होती है। ठीक है, 2 पेश वाली तनवीन हमेशा हरफ के ऊपर होती है। ठीक है, इसी तरीके से अब बच्चों तनवीन की पहचान में 2 बातें। ठीक है, एक ये 2 पेश वाली तनवीन है। ठीक है, एक 2 पेश वाली तनवीन है, दूसरा 2 पेश वाली तनवीन कहाँ है, हरफ के ऊपर। ठीक है, यानी तनवीन की पहचान में 2 बातें। ठीक है, एक ये 2 ज़बर है, 2 ज़बर वाली तनवीन कहाँ है, हरफ के ऊपर। ठीक है, 2 ज़ेर है, 2 ज़ेर वाली तनवीन कहाँ है, हरफ के नीचे है। ठीक है, 2 पेश है, 2 पेश वाली तनवीन कहाँ है, हरफ के ऊपर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पूछते जाए बच्चों से। बच्चों ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे 2 ज़बर वाली तनवीन। बच्चों ये क्या है, 2 ज़ेर वाली तनवीन। बच्चों ये क्या है, 2 पेश वाली तनवीन। ठीक है, अब आप कहें, याद रखो बच्चों 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है, तनवीन कहते हैं। ठीक है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, तनवीन कहते हैं। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है। अब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, अब कहें, याद रखो बच्चों तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब तनवीन की पहचान में कुछ और बातें हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। अब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, अब तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तनवीन को अक्सर ठीक है अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं, गुन्ने के साथ पढ़ते हैं।
ٹھیک ہے، یہ بات بھی بچوں کو یاد کروائے کہ تنوین کو اکثر گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بچوں تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو بچے کہیں گے تنوین کو اکثر گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب گنا کسے کہتے ہیں؟ یہ بات بچوں کو یاد کرائیں۔ بچوں گنا کسے کہتے ہیں؟ گنا ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناک میں آواز، ٹھیک ہے، ناک میں آواز چھپا کر، ٹھیک ہے، چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تنوین کو اکثر گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 2 پر ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 پر ہے ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بچوں کو بتانی ہے کہ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ اب بچوں سے پوچھے بچے گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو بچے بتائیں کہ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ پہلے بتانا ہے پھر پوچھنا ہے۔ نمبر 1 پر ہے تنوین کو اکثر گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب گناہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی بتانی ہے بچوں کو۔ پھر بچوں سے پوچھنا ہے اجتماعی انفرادی کہ بچوں کو تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو بچے بتائیں گے تنوین کو اکثر گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بچوں گناہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں گنے کی مقدار کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، بچوں گنے کی مقدار کتنی ہے؟ یہ بات بھی بچوں کو بتانی ہے۔ یاد رکھو بچوں گنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، گنا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، 1 الف کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 پر یہ بات ہے۔ اب 2 زبر 2 دیتے پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تنوین کو اکثر گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ ناک کے باسے کے اندر آواز چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب گنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، گنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اب 1 الف کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ ٹھیک ہے، اب 1 الف کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ ٹھیک ہے، تو کہیں یاد رکھو بچوں 1 الف کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے؟ یہ انگلیاں، ٹھیک ہے، یہ بند ہے، اب اس کو کھولیں گے۔ اب کھولنے میں جتنی دیر لگے گی وہ 1 الف کا اندازہ ہے۔ یہ انگلی کھلی ہے، اب اس کو بند کریں گے درمیانی رفتار سے۔ اب درمیانی رفتار سے بند کریں گے، اب جتنی دیر لگے گی وہ 1 الف کا اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ انگلی کھلی ہے، اب اس کو درمیانی رفتار سے بند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ انگلی بند ہے، اب اس کو درمیانی رفتار سے کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس انگلی کو کھولنے اور بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کا اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ انگلی کھلی ہے، اب اس کو بند کرتے ہیں درمیانی رفتار سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ انگلی بند ہے، اب اس کو کھولتے ہیں درمیانی رفتار سے، یہ 1 الف کا اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انگلی ہے، اب اس کو بند کرنا ہے درمیانی رفتار سے، اب اس کو کھولنا ہے درمیانی رفتار سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہے۔ اب یہ 1 الف کا اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب گنے کی مقدار جو ہے وہ 1 الف کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اب 1 الف کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے؟ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا یا کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کا اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا، بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا یا کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کا اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تنوین کی پہچان میں یہ باتیں ہیں، یہ باتیں بچوں کو یاد کروانی ہیں اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان باتوں کو یاد نہیں کروایا تو بچے تنوین کی پہچان کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کر سکیں گے اور تنوین کی جوڑ اور راہ کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس لیے بچوں کو یہ تنوین کی پہچان میں یہ باتیں یاد کروانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے بچوں کو یہ باتیں یاد نہیں کروائی تو بچے جو ہوں گے وہ تنوین کی پہچان کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کر سکیں گے اور تنوین کی جوڑ اور رواں کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تجوید کے رولز ہیں، یہ تجوید کے قاعدے ہیں۔ اگر ہم نے بچوں کو یہ چیزیں یاد کروائی
تو بچے جو ہوں گے وہ تنوین کی پہچان کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے، اور تنوین کی جوڑ اور رواں کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تنوین کی پہچان میں یہ باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اور اہم ہیں اور بچوں کو یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر تنوین کو اکثر غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنّہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غنّے کی مقدار جو ہے وہ 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اب 1 الف کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے؟ بند انگلی ہے اس کو درمیانی رفتار سے کھولنا ہے، یا کھلی انگلی ہے اس کو درمیانی رفتار سے بند کرنا ہے۔ اب اس میں جتنی بھی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے، وہ 1 الف کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دیر لگ رہی ہے؟ نہیں، تو یہ 1 الف کا اندازہ ہے، درمیانی رفتار سے بند، درمیانی رفتار سے کھولنا، تو یہ 1 الف کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں سے پوچھنا ہے، بچوں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تو بچے کہیں گے تنوین کہتے ہیں۔ بچوں تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو بچے بتائیں گے تنوین کو اکثر غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بچوں غنّہ کیسے کہتے ہیں؟ تو بچے بتائیں گے ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنّہ کہتے ہیں۔ بچوں غنّے کی مقدار کتنی ہے؟ تو بچے بتائیں گے غنّے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں 1 الف کا اندازہ کیسے لگائیں؟ تو بچے بتائیں گے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا یا کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں یاد کرانی بہت زیادہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں سے کہیں غنّے کی مقدار کتنی ہے؟ تو بچے بتائیں گے غنّے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں سے پوچھے اب 1 الف کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ تو بچے بتائیں گے 1 الف کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا ہے اور کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے، 1 الف کا اندازہ ہے۔ درمیانی رفتار سے کھولنا ہے، درمیانی رفتار سے بند کرنا ہے، اب اس میں جتنی دیر لگے گی وہ 1 الف کا اندازہ ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں، یہ باتیں بچوں کو یاد کرانی بہت زیادہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے، تبھی جا کر بچے جو ہیں کہ تنوین کی پہچان کو سمجھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کو اکثر غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنّہ کہتے ہیں، غنّے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اب 1 الف کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا ہے یا کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ 1 الف کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات را ہے، را کے اوپر 2 زبر 2 پیش والی تنوین آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، یعنی پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ را کے نیچے 2 زیر والی تنوین آ جائے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یہ بات بھی یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ را کے بہت سارے قاعدے ہیں، کبھی را موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ را کے اندر تفخیم بھی پائی جاتی ہے اور ترقیق بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی را کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر را کو ہم موٹا پڑھیں گے، تنوین کے اندر ہم را کو اگر را کے اوپر 2 زبر والی تنوین آ گئی، ٹھیک ہے، 2 زبر والی تنوین آ گئی تو را کو موٹا پڑھیں گے، 2 پیش والی تنوین آ گئی تو موٹا پڑھیں گے، اگر 2 زیر والی تنوین آ گئی تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہم نے یاد رکھنی ہے۔ 2 زیر والی تنوین آ گئی تو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اور 2 پیش والی تنوین آ گئی، 2 زبر والی تنوین آ گئی تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ باتیں بھی یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات ہے، دیکھو بھائی 2 زبر والی تنوین کے ساتھ 2 زبر والی تنوین کے ساتھ کئی الف کئی یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 زبر والی تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے، کئی الف کئی یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جوڑ اور روا میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 زبر والی تنوین ہے، 2 زبر والی تنوین کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے اور یا بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو جب ہم جوڑ روا کریں گے، تنوین کو حرف کو تنوین کے ساتھ ملائیں گے، جوڑ اور روا کریں گے، تب ہم 2 زبر والی تنوین کے ساتھ الف اور یا کو نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے، یہ باتیں بھی بچوں کو یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہنا ہے کہ یاد رکھو بچوں 2 زبر والی تنوین کے ساتھ الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے، جوڑ میں بھی نہیں پڑھیں گے، روا میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جب ہم جوڑ اور روا کریں گے، ٹھیک ہے، تو جوڑ اور روا میں الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 2 زبر والی تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے میم الف 2 زبر من، ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھیں گے، یا میم یا 2 زبر من، ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیسے پڑھیں گے؟ میم 2 زبر من، ٹھیک ہے،
میم دو زبر من، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے جوڑ اور رواں، ٹھیک ہے۔ تنوین کی پہچان اسی طریقے سے کروانی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کی پہچان میں ہم نے تنوین کی پہچان ایسے کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو اکثر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اب ایک الف کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا ہے یا کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ایک الف کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تنوین کی پہچان ہے۔ دو زبر والے تنوین کے ساتھ کوئی الف یا لکھے ہوتے ہیں ان کو جوڑ اور راوے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کی پہچان ہم نے ایسے کروانی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ میم لکھنا ہے، پھر اس کے اوپر ایک زبر، ٹھیک ہے۔ اب بچوں سے پوچھنا ہے کتنی زبر ہے، ایک، پھر دو دیں گی، اب دو زبر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب میم لکھنا ہے، پھر زیر، پھر ایک زیر، پھر دوسری دیر، اب دو زیر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا میم، پھر ایک پیش لکھنا ہے، پھر دوسرا پیش دیں گی، پھر دو پیش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے تنوین کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تنوین کی پہچان میں یہ باتیں بچوں کو یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو اکثر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ ایک الف کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا یا کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ایک الف کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے تنوین کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے جوڑا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، ٹھیک ہے۔ یہ میم ہے، میم کو دو زبر والے تنوین کے ساتھ ملائیں گے، میم دو زبر، یہ جوڑ ہے، اور من اس کی رواں ہے، ٹھیک ہے۔ میم دو زیر، یہ اس کی جوڑ ہے، اور من اس کی رواں ہے۔ میم دو پیش، یہ اس کی جوڑ ہے، اور من اس کی رواں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گی، میم دو زبر من، ٹھیک ہے۔ اب یہ تنوین کو ہم غنے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ ناک سے ہوتا ہے، غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، اور ایک الف کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ من، میم دو زیر من، من، میم دو پیش من، من، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوڑ اور رواں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آنے والی کلاس میں پڑھنے والے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے تنوین کی پہچان پڑھی ہے۔ اب آنے والی کلاس میں ہم تنوین کی جوڑ اور رواں مکمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی جس میں آج ہم نے صرف تنوین کی پہچان پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب آنے والی کلاس میں ہم تنوین کی جوڑ اور رواں کو اچھی طریقے سے مکمل پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ملیں گے دوسری اور کلاس میں، تب تک مجھے ہم کو دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔